شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اسلام کا جو خیمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں پر رکھی۔ مثال کے طور پر ہم مسجد دیکھتے ہیں کہ مسجد کے چھت کے 4 کونے ہیں، 4 کونے مسجد کی چھت کی حفاظت کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ ان میں سے ایک کونا بھی اگر کمزور ہوتا ہے تو وہاں کی دیوار، وہاں کی چھت میں بھی کمزور پن آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کے علاوہ خیمے کی مثال پیش کی کہ جس طرح لوگ خیمہ لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو جھوپڑیاں ہوتی تھیں، اس سے پہلے زمانے میں لوگ خیمہ لگاتے تھے، کپڑے کا بڑا خیمہ ہوتا تھا۔ تو اس خیمے کو چاروں طرف سے 4 کیل مار کے اس خیمے سے رسی باندھ کر وہ رسی کو اس کیل سے لگا دیتے تھے، تو چاروں طرف کے جو کیل ہوتے تھے وہ بڑے اہم ہوتے تھے، اس لیے کہ گھر ان کا وہی تھا۔ آج الحمدللہ اللہ سہولتیں دیے ہیں تو ہر ایک کے پاس چھت والی عمارت ہے، چھت والا گھر ہے، مولڈنگ والا گھر ہے، لیکن چند سالوں پہلے لوگوں کے پاس اتنی سہولت بھی نہیں کہ دیواروں کا گھر کھڑا کر سکے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج بچہ کما رہا ہے، یہ کمال نہیں، بچہ یہ سوچے کہ میرے ماں باپ کیسے کمائے ہیں۔ آج بچہ 1.5 لاکھ کماتا ہے، 2 لاکھ کماتا ہے، یہ تو کیا خوبی کیا ہے، اس میں خوبی نہیں ہے۔ آج سہولتیں اتنی ہیں، ہمارا بچہ 1 لاکھ روپیے کماتا، ہمارا بچہ 1.5 لاکھ کماتا، 2 لاکھ کماتا، یہ خوبی نہیں ہے، یہ سہولتیں ہیں۔ کمال تو اس وقت تھا کہ 1 آنا، 2 آنے، 8 آنے، 4 آنے روپیہ، 12 آنے، دن بھر محنت پڑنے کی وجہ سے 10 روپے روزی ملتی تھی۔ تو اللہ نے سہولتیں پیدا کی۔ تو زمانہ پرانا تھا تو لوگ خیمے بنتے تھے، چاروں طرف سے 4 کونے ہوتے تھے، درمیان میں ایک لکڑی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے سمجھایا کہ اسلام بھی ایک خیمے کی طرح ہے۔ جب تک مسلمان میں یہ 5 چیزیں رہیں گی، وہ اس کا ایمان اور وہ اس کا اسلام مضبوط رہے گا۔ جب اس میں کمی آ جائے گی تو اس کے ایمان میں بھی کمی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اللہ نے اسلام کے خیمے کو 5 چیزوں کے سہارے رکھ کر چھوڑا ہے۔ ایک، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلا جو اہم، جو لکڑی اہم ہے خیمے میں، جو سب سے اہم لکڑی ہے وہ درمیان کی لکڑی ہے۔ اگر درمیان کی لکڑی ہٹ گئی، درمیان کا جو سہارا ہے وہ ہٹ گیا تو چاروں سہارے بھی نیچے گر سکتے ہیں۔ اس لیے درمیان کی لکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو رکھا ہے۔ اللہ نے اسلام کی 1 منٹ کی زندگی، 1 سیکنڈ کی زندگی اللہ کی قسم جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ 1 سیکنڈ کی زندگی، کوئی آدمی 1 سیکنڈ پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے پڑھ کے دل سے اقرار کر کے اسی 1 سیکنڈ میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ 1 سیکنڈ پہلے جتنی زنا کیا تھا، جتنا چوری کیا تھا، جتنا قتل کیا تھا، جتنا سود کھایا تھا، جتنا لوگوں کا مال ناحق کھایا تھا، جتنا لوگوں کو ستایا تھا، رلایا تھا، مارا تھا، تکلیف دیا تھا، ماں باپ کو ستایا تھا، بیوی بچوں کو ستایا تھا، جتنے بھی اس کے گناہ ہوں 1 سیکنڈ پہلے اس کے گناہ تھے، اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کی برکت سے اللہ اس کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا پاور، یہ ہے کلمے کی طاقت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میں تو تیرا خاص نبی ہوں، مجھے کوئی ایک خاص ایسا عمل بتا دیجئے جس کو صرف میں ہی کروں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایسا ایک عمل بتا دیجئے جو صرف میں کر سکوں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ موسیٰ 7 زمین اتنے بڑے بڑے، 7 آسمان اتنی بڑے بڑے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں ترازو کے لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اتنی طاقت ہے لا الہ الا اللہ۔ 25 کروڑ مسلمان ہندوستان میں زندگی گزار رہے فی الوقت، ان میں سے کیسے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ دن میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوں، شام میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوں؟ تو ہم قسم بھی کھا لیے تو جھوٹے نہیں ہو سکتے کہ مشکل سے 1 یا 2 کروڑ مسلمان ایسے ہیں 30 کروڑ میں کہ جو صرف روزانہ صبح و شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ حالانکہ کتنا زبردست کلمہ ہے، اور علماء اللہ اکبر، اللہ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، کتنی پیاری بات لکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کا کلمہ اٹھا لیے، 12 حرف ہیں، لا میں 2 حرف ہیں، الہ میں 3 حرف ہیں، 5 ہو گئے، الا اللہ میں 3 ہیں، 8 ہو گئے، اللہ میں 4 ہیں، 12 ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی صبح میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، یعنی شام میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، یعنی پورے دن میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 12 مہینے کے جو اس کے گناہ ہی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ 12 مہینے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے حروف 12 ہیں اور مہینے بھی 12 ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو فرشتہ
اس کی نیکیوں کو لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ بھی اس کے ساتھ پیچھے سے آتا ہے. پہلے آسمان میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے. وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ بھئی تم کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ زمین میں اللہ کا ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہے، اس کے ثواب کو لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو دوسرے فرشتے وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ وہی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کے سب گناہوں کو معاف کر کے اس کے نیکیوں کو لے کر جا رہا ہوں. اور کتنی پیاری تطبیق دی ہے. پاؤں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، پورے ملا کر 8 ہو گئے. دل ایک ہے، دماغ ایک ہے، بھیجا ایک ہے، زبان ایک ہے، اور اسی طرح شرمگاہ ایک ہے. یہ ملا لیے تو پورے 12 ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے ہونے والے گناہ معاف کر دیتے ہیں، زبان سے ہونے والے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کان سے ہونے والے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہاتھوں سے ہونے والے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پاؤں سے ہونے والے گناہ معاف کر دیتے ہیں، دل و دماغ سے ہونے والی سوچ کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ شرمگاہ سے ہونے والی زنا کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. اتنی طاقت ہے لا الہ الا اللہ. آج شرم آ رہی ہے مسلمان کو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے شرم آ رہی ہے. آج مسلمان کو شرم آتی ہے ٹوپی پہننے سے، آج مسلمان کو شرم آتی ہے داڑھی رکھنے کی وجہ سے، آج مسلمان کو شرم آتی ہے شرعی جھبا پہننے کی وجہ سے، آج مسلمان کو شرم آتی ہے اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے سے، آج مسلمان کو شرم آتی ہے اپنی بیوی کو برقع پہنانے سے، آج مسلمان کو شرم آتی ہے اپنی بیوی کو پردے میں رکھنے کی وجہ سے. اللہ کی قسم، اسلام کی جو طاقت ہے، اسلام کی جو عظمت ہے، مسلمان ہونے کا کیا فخر ہے، یہ اب نہیں معلوم ہوگا. اس لیے کہ دنیا ظاہر کا نام ہے، دنیا مال و دولت نظر آ رہی ہے، عزت نظر آ رہی ہے، شہرت نظر آ رہی ہے. کتنے جنازے ہم نے دیکھے، کیسی کیسی عمروں کے جنازے ہم نے دیکھے، بچوں کے جنازے ہم نے دیکھے، بڑوں کے جنازے ہم نے دیکھے، جوانوں کے جنازے ہم نے دیکھے، مالداروں کے جنازے ہم نے دیکھے، غریبوں کے جنازے ہم نے دیکھے. کیا لے کر گئے اپنے ہاتھ میں؟ سب مسلمان کہتے ہیں کہ کیا لے کر جائیں گے ہم؟ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جانا ہے. تو پھر فکریں کیوں ہو رہی ہیں دنیا کی، محنتیں کیوں ہو رہی ہیں دنیا کی؟ نام لگایا جاتا ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے. ہم نہیں محنت کریں تو ہمارے بچوں کا کیا؟ ہم محنت نہیں کریں ہماری بیوی کا کیا؟ ہم محنت نہیں کریں ہمارا گھر کا کیا؟ نام صرف اس کا لگایا جاتا ہے لیکن مزے تو سب اپنے ہو رہے ہیں. کون اپنی بیوی کو اپنا ذاتی خرچ دے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں کے حقوق ادا کرو. تو اللہ کی قسم کون ادا کر رہے ہیں؟ بچوں کے حقوق ادا کرو. بچوں کے حقوق کیا ہیں نہیں معلوم، کیا حقوق ادا کر رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کے فیصلے فرما رہے ہوں گے، جنت جہنم سے اللہ اتنے مسلمانوں کو کہ ان گنت اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں میرا بندہ جو زندگی میں ایک بار 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، ایک بار بول کر ہے اللہ، تو اللہ کہتے ہیں اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آؤ. کیوں؟ جنت کا مالک اللہ ہے، جنت کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. ہم کون ہو سکتے ہیں کسی کے جنتی ہونے کا، کسی کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ ایک مرتبہ زندگی میں لا الہ الا اللہ بول کر ہے اللہ کہتے ہیں کہ اسے بھی جنت میں لے کر آؤ. اس وقت پوری دنیا کے کفار، پوری دنیا کے مشرکین، پوری دنیا کے یہود و نصارہ، پوری دنیا کے منافقین، مجوسی، صائبین، جتنے بھی فرقے والے ہیں، جتنے بھی جہنمی ہیں، سب بیک زبان ہو کر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہمیں بھی مسلمان ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. کہ اس وقت افسوس کریں گے. آج کیا نظر آ رہا ہے؟ موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے موت مذاق ہے. قبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے قبر کا عذاب مذاق ہے.
اللہ کی جہنم نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ کی جہنم کا عذاب مذاق ہے۔ مسلمان ہو کر گناہ کرتا ہے، مسلمان ہو کر نافرمانی کرتا ہے، مسلمان ہو کر شرک کرتا ہے، مسلمان ہو کر قتل کرتا ہے، مسلمان ہو کر سود کھاتا ہے، لیکن ڈر تھوڑا بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ دنیا کی جو پکڑ ہے، دنیا کے جو عذابات ہیں، آخرت کے جو عذابات ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف موت کی تکلیف کسی کو دے دیا جائے، موت کی تکلیف، تو وہ اتنی خطرناک تکلیف ہے کہ 100 مرتبہ تلوار سے ننگے جسم پر تڑپا تڑپا کر مارنے سے جتنا آدمی تڑپتا ہے اس سے زیادہ آدمی تڑپتا ہے جب اس کی ایک ایک رگ سے روح نکالی جاتی ہے۔ تڑپتا ہے، چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، فرشتوں سے منت سماجت کرتا ہے، پکارتا ہے۔ ابو جہل بھی پکارتا ہے ربنا، فرعون بھی پکارتا ہے ربنا، قارون بھی پکارتا ہے ربنا۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ مسلمان بن جانا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا آسان نہیں کہ جو کوئی پڑھ لیے اسلام میں داخل ہو گئے ان کو جنت مل جائے گی۔ نہیں، قربانیاں چاہتے ہیں اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام محنت چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نیند چھوڑو فجر پڑھو، اسلام کہتا ہے ظہر کے پوری سستی چھوڑو ظہر پڑھو، عصر عین بیپار کا وقت اسلام کہتا ہے کہ تھوڑا اللہ کو ٹائم دو، مغرب عین دکان بند کرنے کا وقت اسلام کہتا ہے تھوڑا اور ٹائم دو، عشاء میں آدمی سست ہو جاتا ہے اسلام کہتا ہے تھوڑا اور ٹائم دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت قبروں کو دفنانے سے گھبرا جاتی، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ قبر کے عذاب کو میری امت کو دکھا دے۔ جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں میت کو دفنانے کے لیے، کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ قبر کے اندر جو جتنی قبریں ہیں رام سمندرم میں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اگر معلوم ہو جائے، اللہ کی قسم ایک آدمی بھی زندگی میں قبرستان کی طرف قدم نہیں رکھے گا۔ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق قبر کا آواز سنتی ہے۔ رات میں بھونکنے والے کتے وہ قبر کے عذاب کے آوازوں کو سن کر چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ رات میں بھونکنے والے کتے، رات میں چیخے مارنے والے جانور، رات میں اڑلانے والے پرندے، ان کو قبر کے عذاب سناٹے میں سنائی دیتا ہے، وہ چیخے مارتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے جانور معافی مانگتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے جسے اللہ انسان اشرف المخلوقات بنائے وہ میٹھی نیند سو رہا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں ہے۔ اسلام پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ زندگی اپناؤ، لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑو، لوگوں کی کمیاں دیکھنا چھوڑو، لوگوں کے حساب و کتاب کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو کہ میرے معاملے میں میں میرے اللہ کے ساتھ کتنا انصاف کر رہا ہوں۔ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا بازو والا کیا کرتا تھا، کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بچے کیا کرتے تھے، تیری بیوی کیا کرتی تھی، تیرے بھائی کیا کرتے تھے، تیرا خاندان، یہ سب بات کا سوال ہے۔ پہلا سوال ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، تو کیا کرتا تھا، تو کیا کرتا تھا زندگی میں، یہ بول کر آ۔ باپ اپنے بچے کو 10 روپے بھی دیتا ہے، 8 روپے کی چیز لے کر آنے کے لیے بھیجتا ہے، بچہ 8 روپیوں کی چیز لے کر آتا ہے، 2 روپیوں کی کوئی چاکلیٹ کھا لیا، پپرمنٹ کھا لیا، کوئی چیز لے کر کھا لیا، باپ اس سے حساب لیتا ہے کہ چیز 8 روپے کی تھی، 2 روپے کہاں گئے؟ بچہ کہتا ہے ابو 2 روپے تو ہیں، ابو کہتے ہیں 2 روپے آج 2 روپے ہیں، کل 2000 بھی ہو سکتے ہیں، کل 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چوری کرنے کی عادت کہاں سے؟ باقاعدہ باپ پکڑتا ہے بچے کو،
یہاں تک کہ بچی کو اسکول بھیجتے ہیں، 4 بجے بچی گھر آنا ہے، 4:30 بجے گھر آ رہی ہے، ماں پوچھتی ہے کہ 4:30 بجے آنے کی کیا وجہ؟ 4 بجے اسکول چھوٹ گئی، تم کیا کر رہی تھی؟ یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے مائیں کے گھر بھیجتا ہے، اپنی ماں کے گھر بھیجتا ہے، 10 دن کی چھٹی دے کر بھیجتا ہے، اور بیوی جا کر 11 دن کو آتی ہے تو باقاعدہ شوہر پوچھتا ہے کہ میں تو تجھے 10 دن کے لیے بھیجا تھا، تو 11 دن کیوں رک کر آئی؟ یہاں تک کہ مسجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کا ٹائم 10:30 بجے ہے، کوئی آدمی 11 بجے آتا ہے، ہم پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی 10:30 کا آپ وقت دیے تھے، آپ 11 بجے آ رہے ہیں، پوچھا جاتا ہے۔ انسان کی عادت ہے، یہ عادت نہیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ کیسے بھول گئے جو اللہ آپ کو ہاتھ دیا، جو اللہ آپ کو پاؤں دیا، جو اللہ آپ کو آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دیا، زبان میں بولنے کی طاقت دیا، کانوں میں سننے کی طاقت دیا، دل و دماغ کو سمجھنے کی طاقت دیا، وہ اللہ پیدا کر کے ایسا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کرتے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیسے کماتے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم اپنی جوانی کہاں گزارے، تم اپنا بڑھاپا کہاں گزارے، مال کیسا کمائے، مال کیسا خرچ کرے، کیا اللہ نہیں پوچھتا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد روتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما، آسان حساب فرما، آسان حساب فرما۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور آسان حساب کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے 90 پر 9 رجسٹر، 100 دفتر اس کے گناہوں کے نیکیوں کے اللہ کے پاس ہوں گے، اس کے بکس جو پوری زندگی کی کتابیں ہی اللہ کے پاس ہوں گے، لیکن اللہ کہیں گے ان ساری کتابوں کو بند کرو، میرے بندے کو جنت میں بھیج دو۔ یہ ہے آسان حساب۔ لیکن اللہ اگر پوچھنے میں آ جائے تو یہ جو سانسیں ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میں سانس، اچھی سانس اندر لیتا ہوں اور غلیظ سانس، بدبودار سانس باہر چھوڑتا ہوں، اس کی جو عدد ہے دن میں 24,000 مرتبہ آدمی اچھی سانس اندر لیتا ہے اور غلیظ سانس آدمی باہر بھیجتا ہے۔ اگر اچھی سانس کے بجائے گندی سانس اندر چلی گئی تو آدمی تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سانس لینے کی جگہ ناک بنائی ہے، منہ نہیں بنایا، اللہ کان نہیں بنائے۔ سانس لینے کی جو جگہ ہے وہ اصل جگہ ہے ناک، لیکن اللہ نے ناک میں ایسی چیز رکھی ہے کہ گندی ہوا بھی اگر باہر جائے، اندر جائے تو وہ ناک کے اندر کا جو ذرات ہیں وہ گندی ہوا کو روک لیتے ہیں اور اسے فلٹر کرتے ہیں، فلٹر کر کے گندگی جو ہوتی ہے وہ ناک میں باقی رہ جاتی ہے، اچھی سانس اندر جاتی ہے۔ اتنا زبردست اللہ ناک کا نظام بنا ہے۔ اگر اللہ منہ جیسا پانی ناک میں دے دیتے، آنکھوں جیسا پانی اللہ ناک میں دے دیتے، کان جیسا پانی اللہ ناک میں دے دیتے تو اللہ کی قسم آدمی کبھی کا مر جاتا۔ اس لیے کہ کتنی گندی ہوائیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ناکوں سے اپنے دماغوں تک، جسم تک جاتی ہیں۔ آدمی زندہ ہی ہے سانسوں کی وجہ سے۔ اگر اللہ جو انسان 60 پر 3 سال، 60 پر 4 سال، 60 پر 5 سال جو انسان کی اس امت کی عمر ہے، اللہ اس عمر کے لائق اس کی ایک ایک سانس کا حساب اللہ لینے میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، عظمت کی قسم، شان کی قسم، ہماری جو پوری زندگی کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، صدقہ خیرات، کلمہ طیبہ کی پابندی، کلمہ شہادت کی پابندی، استغفار، درود شریف، جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہیں وہ ایک سانس کے بدلے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک سانس کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے۔ ایک سانس ہے تو آدمی زندہ ہے، ایک سانس نہیں تو آدمی مردہ ہے، بس اتنا ہی فرق۔ آدمی زندہ ہے تو عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، سب بھی ہے، لیکن سانس گئی تو اب اسے نہ عالم کہا جائے گا، نہ مفتی کہا جائے، نہ ڈاکٹر کہا جائے، نہ انجینئر کہا جائے، بس اسے الصلاۃ علی الجنازہ، الصلاۃ علی المیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اتنا ہی فرق۔ اب اس کی زندگی زمین کے اوپر نہیں، اب اس کی زندگی قبر میں ہے۔ اب اس کی زندگی زندہ لوگوں کے ساتھ نہیں، اب اس کی زندگی قبر میں مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ اب اس کے رشتے زندے نہیں، اب اس کے رشتے سب ختم، صرف ایک سانس کی نعمت۔
ایسی سانسیں اللہ کتنی دیے ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، پاؤں میں چلنے کی طاقت۔ اللہ کی قسم اگر ابھی عین اسی وقت اللہ ہماری ہڈیوں کو جام کر دے، اگر ہڈیوں کو اللہ ایسا ہی سکڑا کر رکھ دے، ایک آدمی بھی مسجد سے نہیں اٹھ سکتا۔ اتنی طاقت والے ہیں اللہ۔ کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں نہیں یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کی طاقت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی طاقتوں والے ہیں اللہ۔ گناہوں کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے مجھے معلوم ہے تو غلط کام کرتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے، کیوں معافی نہیں مانگتا میرے سے؟ مجھے معلوم ہے تو خیانت کرتا ہے، مجھے معلوم ہے تو دھوکہ دیتا ہے، مجھے معلوم ہے تو قتل کرتا ہے، مجھے معلوم ہے تو زنا کرتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو بہت کچھ غلط کام کرتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ اکیلے میں آ، اکیلے میں کوئی دیکھ رہے شرم ہے، اکیلے میں آ، اندھیرے میں آ، اکیلے میں اٹھ، کوئی نہیں، سب پورا گھرانہ سو رہا ہے، اکیلے میں اٹھ، اور ایک ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بستر پر ایک بار بول دے کہ یا اللہ اب سے نہیں کروں گا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے عظمت کی قسم، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچہ اپنے باپ کے پاؤں پکڑتا ہے، اپنے باپ سے معافی مانگتا ہے، تو ابا کہتے ہیں اٹھ بیٹا میں تو تجھے معاف کر ڈالے۔ ابا بچے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچی غلط کام کرتی ہے، ابا کے پاؤں پکڑتی ہے، شوہر کے پاؤں پکڑتی ہے اور معافی مانگتی ہے کہ جی معاف کرو ابا، مجھے معاف کرو، تو ابا جتنا بھی سخت دل ہے اس کے آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا بیٹی میں تجھے معاف کر دوں، آئندہ سے اب سے نہیں کرنا۔ اتنا رحم انسانوں میں ہے، تو انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ انہیں کتنا رحمان ہے، انہیں کتنا رحیم ہے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ آج اسلام پر چلنا بہت مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کو، اسلام پر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ٹوپی پہن رہے ہیں، شرم محسوس ہو رہی ہے کہ برقع، یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ جھبا، یہ سب بات کی باتیں ہیں، لیکن پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی گواہی دل سے ہر مسلمان کے دل میں اگر یہ چیز آ جائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی سے نہیں ڈر رہا ہے، صرف اللہ سے ڈر رہا ہے، سب کی عزت کر رہا ہے، کسی سے نہیں ڈر رہا ہے، صرف اللہ سے ڈر رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کسی سے نہیں مانگ رہا ہے، صرف اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندے تو خود دیکھے گا کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی، من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لیتا ہے، عمل تو بات کی بات لیکن پہلے دل سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے اس کے پورے گناہ معاف کر دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کو مصر کی قید خانے میں، جیل میں ڈالا گیا، تو ان کو باہر نکالنے کی وجہ ایک خواب بنی۔ وہ خواب یہ تھی کہ بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں خواب میں۔ تو بادشاہ نیند سے اچانک گھبرا کر اٹھ گیا۔ بادشاہ سارے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ دیکھو رات میں ایک خواب دیکھا ہوں کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں۔ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھو، خواب ایک تصویر ہے، ایک فوٹو ہے، بس اتنا ہی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھے خواب ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کعبۃ اللہ میں ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو بہت خوشی کی بات، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جتنے بھی نیکی کے خواب دیکھیں اللہ وہ خوابوں کو پورا کرو۔ اگر جتنے بھی خاص طور پر سانپ نظر آتا ہے، خاص طور پر بندر نظر آتا ہے، خاص طور پر کسی کے اپنوں کے مر جانا نظر آتا ہے، خوابوں میں لوگ گھبرا جاتے ہیں، اس وقت کرنے کا کام ایک ہی ہے، رات میں گھبرا کر اڑ گئے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشر ہذہ الرؤیا پڑھ کر لیفٹ طرف بائیں ہاتھ طرف 3 مرتبہ تھتکار کر پھر سیدھے طرف سو گئے تو وہ خواب بھلا دیتے ہیں اللہ۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے برے خواب دکھا دکھا کر آدمی کو پریشان کرتا ہے۔ خواب ایک تصویر ہے، ایک فوٹو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور جتنے بھی صبح سے شام تک ہم دیکھے ہیں
وہ بھی خواب میں آتے ہیں، تو خواب اصل حقیقت نہیں۔ تو خوابوں کے بارے میں ٹینشن نہیں لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ خاص طور پر اپنے برے خواب اپنے کسی خاص دوست کو بھی نہیں بتانا چاہیے، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتانا۔ اگر خدا نہ خواستہ انہوں غلط تعبیر خواب کی بتا دیے تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ اس لیے خواب کسی سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، کسی پڑھے لکھے اچھے سنت والے، کسی عمل والے اللہ والے ہوں، عالم ہوں، تقوی والے بزرگ ہوں، کوئی بھی نیک ہوں، بڑے ہوں، ان کو بتانا چاہیے، ورنہ خواب کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 بڑی بڑی گایوں کو، موٹی تازی گایوں کو کھا رہے ہیں، کیا خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ میں بولوں گا، مجھے خواب کی تعبیر اللہ نے دی ہے۔ تو بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے کہا یوسف مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہوں، آپ ہی بتا سکتے ہو، بولو کیا بات ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، 7 سال پہلے ایک دم زبردست بارش اور زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتیں دیں گے، ہریالی زیادہ ہو جائے گی، ہریالی زیادہ ہو جائے گی، بارش زیادہ ہو جائے گی، ہر طرف سے اناج ہی اناج، غلہ ہی غلہ، میٹیریل کھانے کی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر 7 سال بڑے خطرناک آئیں گے جس میں یہ قطرہ بارش کا نہیں آئے گا، لوگوں کے پاس کھانا ختم ہو جائے گا، لوگوں کے پاس، جانوروں کے پاس ہریالی تک نہیں ہوگی، جانور تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، انسان تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، یہ قطرہ پانی کا نہیں ملے گا۔ بادشاہ یہ 7 سال جو موٹی موٹی گائیں ہیں، یہ 7 سال جو خوشحالی ہے اس کا تعبیر کا مطلب ہے، اور جہاں 7 دبلی پتلی گائیں ہیں یہ قحط کا تعبیر کا مطلب ہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کیا کرنا چاہیے؟ تو بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ اب جو 7 سال آنے والے ہیں اس میں خوب کھیتی باڑی کا کام کرنا چاہیے اور خوب سودے اٹھا کر رکھ لینا چاہیے، آئندہ کے لیے مال جمع کر کے رکھنا چاہیے، پورا مال کھانے کی ضرورت نہیں۔ حکومت سے، گورنمنٹ سے آپ قانون لگا دیجئے کہ جو بھی آدمی کھیتی کا کام کرتا ہے وہ نہ گھبرائے، اپنی پوری کھیتی کی جو بھی چیزیں ہیں وہ لا کر بادشاہ کے پاس جمع کریں، ان کو پیسہ بھی دیا جائے گا، ان کو مال بھی دیا جائے گا۔ تو 7 سال تک لوگ بڑی محنتیں کیے، پھر اللہ کی شان 7 سال قحط کے آئے تو لوگ تڑپ رہے تھے کھانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے پورے خزانے کا وزیر امیر بنا دیا تھا، عزیز مصر بنا دیا تھا، تو پورے لوگ آتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حساب و کتاب، گھر میں ایک آدمی ہے تو ایک آدمی کے لیے ایک گہوں کا ایک موٹا دیا جاتا تھا، گھر میں 10 آدمی ہیں تو 10 لوگوں کے لیے 10 گیہوں کے موٹے دیے جاتے تھے، یہ قانون تھا اس زمانے کا۔ ایک چھوٹا سا نوجوان بچہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے کام والوں کے پاس، آ کر کہنے لگا میرے گھر میں 4 یا 5 آدمی ہیں، تو اسے 5 آدمی کا گیہوں کے موٹے دے دیے گئے۔ تو وہ نوجوان بچے نے کہا کہ نہیں مجھے اور بھی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ کے کام والوں نے کہا کہ بھئی ہر گھر کو ایک حساب ہے، ہم اس کے حساب سے دیتے ہیں، زیادہ ہونا ہے تو آپ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے جا کر مانگ لو، وہ دے دیں گے۔ تو وہ نوجوان، چھوٹا سا نوجوان بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے یوسف مجھے اور بھی زیادہ مال کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جتنا ہونا تھا آپ کو دے دیے بیٹا، اور کہیں کو ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے دینا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کچھ 2 اور ایکسٹرا کر کے دے دو۔ وہ بچے نے کہا نہیں مجھے اور بھی چاہیے، نہیں مجھے اور بھی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں یہ انصاف نہیں ہے، انصاف تو یہی ہے کہ جتنے گھر والے اتنا ہی، لیکن آپ کو 1-2 زیادہ دے دیا گیا، پھر بھی آپ زیادہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ یوسف آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بیٹا تم کون ہو مجھے نہیں معلوم ہے، آپ کون بھی ہو سکتے ہو لیکن قانون ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بات میں اتنے پکے ہیں، قانون میں اتنا پکے ہیں، انصاف میں اتنا پکے ہیں کہ وہ بچے کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ بچے نے کہا کہ میں وہی بچہ ہوں جس پر آپ کی تہمت لگی تھی، آپ کے جوانی میں آپ کے اوپر غلط کام کی تہمت لگی تھی، اس تہمت کی گواہی دینے والا، گہوارے میں بستر میں چھوٹا بچہ جو گواہی دیا تھا، جس کی زبان کو اللہ کھلوائے تھے، جو بولا تھا وہ بچہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام
اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جتنا چاہے اس کے لیے دے دو۔ اتنا دے دیا گیا کہ تصور سے بھی باہر، کہ خوب دل کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے کو راضی کرنے تک جتنا دے سکتے تھے وہ سب دے دیے۔ وہ بچہ لے کر چلا گیا۔ رات میں حضرت یوسف علیہ السلام سو گئے تو اللہ کی آواز آئی کہ یوسف کیا بات ہے کہ آج اپنی بات سے بھی ہٹ کر دل کھول کر خرچ کر دیے، کیا بات ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہ وہی بچہ تھا جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جس نے میرے پاک ہونے کی گواہی دی تھی، جس نے مجھے بدنام ہونے سے بچا لیا تھا، جس نے مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا تھا۔ اے اللہ، میری کتنی طاقت ہے میں اسے اتنا دے سکا، یا اللہ اگر میرے پاس اور بھی طاقت ہوتی تو میں اور بھی دیتا۔ اللہ نے فوراً کہا کہ اے یوسف، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے بارے میں گواہی دیا ہے تو آپ اپنی طاقت سے دیے ہیں، لیکن یاد رکھو یوسف، جو کوئی بھی میرا بندہ پوری زندگی اپنی گواہی یہ دے گا کہ میرا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، میرا مارنے والا صرف اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا صرف اللہ ہے، مجھے ذلت دینے والا صرف اللہ ہے، مجھے موت دینے والا صرف اللہ ہے، مجھے بیماری دینے والا صرف اللہ ہے، مجھے صحت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی بھی میرا بندہ پوری زندگی میری توحید کی گواہی دے کر آئے گا تو یوسف آپ گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جتنی میری شان ہے میں اس کے مناظر سے دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی شان کے مطابق۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، اللہ کے واسطے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت اپنی زبانوں پر لائیں۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ کے 12 حرف ہیں۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 گھنٹے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ سے شروع سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 سیکنڈ پہلے پڑھ لیے، 1 سیکنڈ کے بعد انتقال ہو گیا تو اس آدمی کی مغفرت ہے۔ اس لیے آج شب برات کی رات ہے، ہفتے کی رات، آج رات ہفتے کی رات ہے، جمعہ کی رات تو کل ہو گئی، آج رات شب برات ہے، بڑی اچھی رات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں برکت والی رات ہے، بعض علماء فرماتے ہیں مغفرت والی رات ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کے دل کھول کر خرچ کرنے والی رات ہے۔ لیکن آدمی کے عمل کو پکڑ کو، آدمی کے نیت کو پکڑ کو، آدمی کی سوچ کو پکڑ کو اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی لڑ لیے ہیں اللہ کے واسطے معافیاں مانگیں، جتنے بھی اپنے ماں باپ کو رلائے ان سے اللہ سے معافی، اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، پھر اللہ کے دربار میں آپ کر معافی مانگے۔ بھائی بہنیں بات نہیں کر لے رہے ہیں، اللہ کے واسطے بات کر لیں، چھوٹی سی زندگی ہے، پلوں کے بھی اللہ محتاج نہیں، ایک پل کے بھی اللہ محتاج نہیں، بیٹھے بیٹھے اللہ آج مار کے دکھا رہے ہیں۔ آج کل تو کئی ساری موتیں ایسی ہو رہی ہیں جن کی عمر 30 سے لے کر 40 سال کے بیچ میں ہے۔ کرونا میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے تھے عمر والے 60 والے، اس سے بہت سارے لوگ چلے گئے، لیکن جتنی بھی کئی دن سے میں جتنی بھی خبریں سن رہا ہوں اور جتنی بھی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری کانوں میں پڑ رہے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کی عمر 30 اور 40 کے بیچ میں ہے، اور ان کو کھاتے کھاتے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، جاتے جاتے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے جو ہارٹ اٹیک ہے لوگ کہتے ہیں کولیسٹرول کی وجہ سے آتا ہے۔ کولیسٹرول جب پیٹ میں زیادہ ہو جاتا ہے تو خون کی جو سپلائی ہے جو کم ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے، جسے دل تک خون پاس نہیں ہوتا، وہ آدمی دل کا کمزور ہو کر اسے ہارٹ کا سٹروک آتا ہے اور مر جاتا ہے۔ ایک تو ایک ڈاکٹری بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل میں جتنا دنیا کا وزن پڑے گا اتنا آدمی دل کا سٹروک آ کر بھی مر سکتا ہے۔ یہ تو ڈاکٹری بات ہے، ایک تو ایک طبی بات ہے کہ کولیسٹرول کی وجہ سے، چربی کی وجہ سے، جہاں سے خون سپلے ہوتا ہے پیپوں میں، اس خون میں چربی زیادہ جمتی ہے تو خون میں جو رفتار ہے وہ رفتار کم ہو جاتی ہے، تو ہارٹ کا جو بھڑکنا ہے، جو دھڑکنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے ہارٹ کا سٹروک آتا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، تو طبی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس دل میں نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، کدورتیں ہوں، دنیا ہو، حرص ہو، لالچ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ان لوگوں کو بھی بہت جلدی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
کئی سارے لوگ صرف اسی بہانے سے جا رہے ہیں کہ ان کو اچانک بیٹھے بیٹھے مر جا رہے ہیں، کھانسی آئی مر گئے، قے ہو گیا مر گئے، اچانک سینے میں درد شروع ہو گیا۔ آسان علاج ہے، آسان علاج ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں، اس لیے کہ ذکر سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم بنا دیتے ہیں، اور جس کا دل نرم بن جاتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور وہی ہے۔ اس لیے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھیں۔ تو آج کی رات ہے، مشورے سے 8 بجے اذان ہوگی، 9:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو پورے آنے کی کوشش کریں۔ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے ایک مرتبہ ہاتھ مل کر مسکرا کر ان سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے مسجد آئیں۔ اپنے بیوی بچوں سے، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی گود میں بٹھائیں، ان کو پیار کریں، ان سے بول کر آئیں کہ ابو کے لیے دعا کرو، بھیا کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب معصوم بچہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ بہت جلدی قبول کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اسی طرح جو گھر کے بڑے بڑے ہیں، دادا دادی نانا نانی جو بھی ہیں، مامی ابا جو بھی ہیں، جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ جلدی سنتا ہے۔ اس لیے ان کو راضی کرتے ہوئے، ایک فکر لیتے ہوئے، ایک تڑپ لیتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئیں، اس لیے کہ سال بھر کا عمل آج اللہ کے پاس پیش ہو چکا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے، مستقل شعبان کا روزہ نہیں، کوئی رکھنا ہے تو کل اور آج اور پرسوں رکھ سکتے تھے، لیکن کل تو ہو گیا، 13 اور 14 آج ہے، 15 کا کل ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے سکتے، کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ شعبان کا روزہ کوئی رکھنا چاہے خوشی سے رکھ سکتے ہیں، ثواب بھی ہے، اچھا بھی ہے، لیکن عبادت کی رات ہے، باہر کا ماحول نہ بنائیں، اس لیے کہ ان کی بھی عیدیں ہو رہی ہیں، ہماری بھی عید ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ ہم وہاں جا کر ہنگامہ کریں، وہ یہاں آ کر ہنگامہ کرے، مار پیٹ ہو گئی تو مغفرت کی رات زحمت کی رات سے، عذاب کی رات سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی وہاں جا کر ہنگامہ کرنے کی کوشش نہ کریں، فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کا عمل ہے وہ کر رہے۔ جب بھی آپ کو کانوں میں جو جتنے بھی ان کی باتیں پڑتی ہیں، جتنی بھی باتیں سنے آتی ہیں مائک کی شکل میں، کیا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی ان کے آوازیں سنے آتی ہیں اس پر دل لگانے کی ضرورت نہیں، کان لگانے کی ضرورت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ وہاں جانے کا ماحول نہ بنائیں، ہنگامہ ہو سکتا ہے، فتنہ ہو سکتا ہے۔ مسجد میں رہنے کی کوشش کریں، اگر مسجد میں نہیں رہ سکتے، نیند آ رہی ہے تو مسجد میں سو سکتے، ورنہ گھر میں جا کر سو جائیں۔ لیکن رات رحمت کی رات ہے، برکت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ کی رحمت کی رات ہے۔ اس رات میں غیبتیں، چغلیاں، لڑائیاں، ہنگامے، فتنے، بلکہ الٹا ہمارے اوپر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی جگنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں جگیں، اگر نہیں جگنے نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک سیدھا جا کر اپنے گھروں میں آرام کریں، اللہ کے واسطے فتنہ نہ کھڑا کریں۔ سب کوشش کریں، سب آنے کی کوشش کریں گے نہیں انشاءاللہ، سب اللہ صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کثرت سے رکھیں، اور پاکی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور ہمیشہ باوضو رہیں، وضو کے ساتھ رہیں۔ اللہ ہم سب کو ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔